اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیش واسیوں کو میرا سلام، آداب، جے ہند۔ دوستان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کرناٹکا کا جو معاملہ پیش آ رہا ہے، جہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس حجاب کو لے کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی جب سے شروع ہوئی تو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اسے کٹر پنتھی وچار دھارا سے جوڑا جا رہا ہے کہ یہ حجاب کٹر وادی سوچ ہے اور اس کے ذریعے اسلام پروموٹ کرنے کی سازش ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حجاب کو اسلام کے اندر بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کہ اے حبیب کہہ دیجئے اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ یعنی اسلام کے اندر حجاب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پر میٹر پہنچ گئی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ملک ہندوستان، یہ سرزمین ہند خود تہذیب کی سرزمین ہے۔ یہاں پر سنسکار اور تہذیب کا ایک کلچر ہے۔ یہاں پر بے حیائی، بے پردگی یا جسے کہہ لو ننگا پن، اس سرزمین میں یہ کلچر کہیں پر بھی نہیں ہے اور نہ یہ پہلے تھا۔ اور یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، ارے جا کر ہماری ہندو بہن بیٹیوں کو دیکھو کہ وہ کتنا پردہ کرتی ہیں۔ جب کوئی بڑا آ جاتا ہے گھر کا بزرگ تو فوراً وہ اپنے سر کو ڈھانک لیتی ہیں، اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں، دوپٹے سے اپنے آپ کو کور کر لیتی ہیں۔ کیوں؟ یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے۔ اور جہاں پر آپ انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر ریلز دیکھیں، انسٹاگرام جا کر کھولیں، سوشل میڈیا کھولیں، تو اس ملک کی بیٹیاں اپنے کپڑے چھوٹے کر کے اپنے فالوورز بڑھانے کی فراق میں ہیں۔ پورنوگرافی اور بے حیائی آپ کو سوشل میڈیا پر عام نظر آئیں گی، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ کلچرل ملک کے بچے بچیاں کس راہ پر چل پڑے ہیں اور کس طرح کا کلچر ہمارے میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی ہمارے ملک میں کسی کو فکر نہیں ہے۔ آپ گانے اٹھا کر دیکھیں، آپ فلمیں اٹھا کر دیکھیں، آپ پوسٹرز دیکھیں، آپ سانگز دیکھیں، اس طرح سے پورنوگرافی پروسی جا رہی ہے کہ لوگ اس کے عادی بن رہے ہیں۔ نوجوان نسلوں پر اس کا غلط اثر ہو رہا ہے۔ اپنے کپڑے چھوٹے کر کے، اپنی باڈی کا پردرشن کر کے، اپنے بدن کو ظاہر کر کے، اپنے آنچلوں کو دکھا کے، اپنے کپڑوں کو شارٹ کر کے فالوورز بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور اسی ملک میں، اسی ہندوستان میں، اسی وطن عزیز میں ایک طرف کچھ بیٹیاں نکلی ہیں اپنے آپ کو ڈھانکنے کا حق لینے کے لیے، جو انہیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، سمویدھانک حق ہے ان کا، رائٹ ٹو ایکوالٹی، رائٹ ٹو لیو، سمانتا کا ادھیکار، ایک جیسا حق ملنے کا ادھیکار۔ اور میرا تو سوال ہے کہ جب اس دیش کی پارلیمنٹ میں اویسی صاحب شیروانی پہن کر جا سکتے ہیں، مولانا ٹوپی اور کرتا پاجامہ پہن کر جا سکتے ہیں،
ہمارے یوگی جی اپنا بھگوا چولا پہن کر جا سکتے ہیں، سادھوی جی اپنا بھگوا وستر پہن کر جا سکتی ہے، تو اس دیش کی بیٹی برقع یا حجاب پہن کر کالج یا اسکول میں کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال سب کو پوچھنا چاہیے۔ یہ کٹروادی سوچ نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈھانکنا۔ یہ کٹروادی سوچ کہاں سے ہو گئی دوستو؟ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم کٹر پنتھی سوچ والے پروپیگنڈا چلا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، دیکھو یہ حجاب کو پروموٹ کر رہے ہیں، دیکھو یہ پردہ کر کے اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بھائی اسلام میں پردہ ہے، پردے میں اسلام نہیں ہے، صرف پردہ ہی اسلام نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اپنے پڑوسی کو راضی رکھنا یہ بھی اسلام ہے، اپنے پریوار والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی اسلام ہے، اپنے پڑوسی کی مدد کرنا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بے دین ہو، مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی تو اسلام ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ پڑوسیوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ پڑوسی جہاد کر رہے ہیں۔ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں مسلمان، غریبی جہاد کر رہے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ تو کھانا جہاد کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنی مانسکتا کو بدلیے۔ اور میں تمام مولانا حضرات، پیران حضرات، مفتیان حضرات جو بڑے بڑے مسلمان کے لیڈر بن بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا ذرا اپنی آنکھیں کھولو، اپنی قوم کے لیے حق پر آواز اٹھاؤ۔ جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں، جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کون بولتا ہے، بات یہ ہے کہ کیا بولتا ہے۔ اس لیے توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دلیل دیں، جذبات نہیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی بحث چھڑ جاتی ہے تو مسلمان جذبات میں آ جاتا ہے، تلوار نکال لوں گا۔ نہیں بھائی، تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، قلم نکالو، قلم نکالو، اور جو تجھے اس ملک نے حق دیا ہے، سمویدھانک کانسٹیٹیوشن نے جو تجھے رائٹ دیے ہیں، اس رائٹ کو تو حاصل کر قلم کے زور پر۔ اور علماء کو بھی چاہیے، مفتیان اکرام کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے پر غور و فکر کریں۔ حجاب کی بات تو میں جو حجاب کرتی ہے میری ماں بہنیں، میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، جو حجاب نہیں کرتی میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن حجاب سے روکنا، حجاب کی آڑ میں بچیوں کو تعلیم سے روکنا، یہ غیر مناسب چیزیں ہیں، غیر مناسب عمل ہے، یہ ناجائز باتیں ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، راجیہ سرکار سے بھی اپیل کروں گا، اور کیندر سرکار سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ اس معاملے کو ذرا سنجیدگی سے لیں۔ اور ہم تمام مسلمانوں کی اپیل ہے کہ ان بچیوں کو سنا جائے، سمجھا جائے۔ اور جہاں تک مجھے خبر پہنچی ہے کہ شاید تک انشاءاللہ تعالی یہ حجاب بین کا جو لا ہے یہ واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے سرکار، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن ان چیزوں کو لے کر ملک کے حالات خراب نہ کیے جائیں۔ ہم سب ایک تھالی میں کھاتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ تو یہ ملک پیار محبت کا ملک ہے، سنسکار کا ملک ہے۔ یہاں پر ہندو بیٹی بھی جب مندر جاتی ہے تو اپنے سر کو ڈھانک کر جاتی ہے، اور مسلمان بچی جب گھر سے نکلتی ہے تو اپنے سر کو ڈھانک کر اپنے آپ کو کور کر کے جاتی ہے۔ یہ سنسکار کا ملک ہے، یہ ویسٹرن کلچر نہیں ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین سنسکار کی سرزمین ہے، پیار محبت کی سرزمین ہے۔ اس لیے میں اپیل کروں گا آپ سب سے بھی کہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور اس میسیج کو پہنچائیں۔ ہم سب مذہب کا ادب اور ان سب مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے ہم وطن مذہب اسلام کی بھی کلچر کی رسپیکٹ کریں۔ شکریہ، سلام، جے ہند، جے بھارت، السلام علیکم۔